الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم للنسائهم رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر رونق افروز عمائدین، مبلغین سنی دعوت، مداحین، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں رہ کر میری آواز کو سننے والی اسلام کی مقدس خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جیسے درود و سلام پڑھاؤں، پورا مجمع عشق رسول کی بھرپور توانائی کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ علیہ وسلم۔ ایک درود میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اس کی فضیلت پہلے بتا دوں کہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی اس انداز سے درود پڑھے تو مجموع الزوائد میں امام طبرانی اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک بار اس درود کو پڑھ لے گا تو 1000 دن تک 70 فرشتے اس کے لیے نیکی لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل۔ انشاءاللہ آج ہم نے یہ درود پڑھا ہے، 1000 دن تک 70 فرشتے ہمارے لیے نیکی لکھتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی تھی جلوہ گاہ ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، سبحان اللہ۔ اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تو ام میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا، اور آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ ہمارے احباب نے کل امام پاک کی فاتحہ کا اہتمام کیا ہے، اور اسی سلسلے میں
آج کی یہ تقریب بھی عمل میں آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین کے غلاموں میں قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن امام حسین کے چاہنے والوں کی فہرست میں کسی کونے میں اللہ تعالی ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر امام حسین علی جدہ والہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ آج حالات حاضرہ کے پیش نظر مجھ سے قبل حضرت علامہ حافظ و قاری عبد الرحمن صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی نے کچھ اشارات آپ کو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے دیے۔ ایک عجیب اسلام کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے، اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اور نہ جانے کس کس قسم کی باتیں اسلام کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ریلیجن ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، میں سب کو چیلنج دیتا ہوں اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ جو پروٹیکشن، جو پریکاشن اور جو حفاظت اللہ نے اسلام میں عورتوں کو دی ہے، وہ حفاظت کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، دے ہی نہیں سکتا۔ اور دوستو، ایک عورت ہے، بیٹا اس کو پیچھے بھیج دو، پیچھے بھیج دو، ایک دم پیچھے چلے جاؤ، یہاں نہیں بیٹھو، خبردار۔ ایک عورت ہے جو آتھر تھی، بہت اچھی لیکھکا تھی، ساؤتھ کی ہے، اس کا نام تھا سریا، کملا داس نام تھا، کملا داس، لیکن وہ سریا بن گئی۔ اور جب کسی نے وجہ پوچھی نا کہ تم اتنی پڑھی لکھی ہو، بڑی عمر میں اس نے اسلام قبول کیا اور کئی کتابوں کی مصنفہ ہے وہ، تو اس نے جواب یہی دیا کہ میں نے ہر ریلیجن کو پڑھا، لیکن میں نے اسلام میں جو عورتوں کی سیفٹی دیکھی تو میرا دل مجبور ہو گیا کہ اگر تو اپنی حفاظت چاہتی ہے تو اسلام کا دامن تھام لے۔ آج لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ نیائے کرو۔ میں کہتا ہوں نادانوں، زمانے جاہلیت میں جوتے کی تو کوئی قیمت ہوتی تھی، عورت کی وہ قیمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ لوگ جوؤں میں عورتوں کو ہار جایا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جب تک مرضی ہوتی اپنے گھر میں رکھتے، جب دل بھر جاتا انہیں لات مار کر کے نکال دیتے اپنے گھر سے۔ نہ کوئی نکاح کا کانسیپٹ تھا، نہ کوئی طلاق کا کانسیپٹ تھا، کوئی چیز ہی نہ تھی۔ اس اندھیرے دور میں میرے آقا نے روشنی کی کرن جلائی اور فرمایا جس کے گھر میں اللہ 3 بیٹیاں دے، وہ بیٹیوں کو ادب سکھائے، تعلیم سکھائے اور ان کو پال پوس کر بڑا کرے، ان کا نکاح اچھی جگہ کرے، تو اللہ ایسے ماں باپ کو جنت عطا فرماتا۔ وہ دور کہ جب بیوہ عورت کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اس دور میں میرے آقا نے 1-2 نہیں بلکہ 11 بیوگان کے ساتھ نکاح کر کے یہ بتا دیا کہ محمد اب اس زمین پر آ چکا ہے، اب کسی بیوہ عورت کو گندی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اسے عزت کا مقام دیا جائے گا۔ میرے آقا کے 12 نکاح ہوئے ہیں غالباً، جس میں سے
ایک صرف تمہاری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے، اس کے علاوہ 11 بیویاں جو ہے وہ بیوہ یا مطلقہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے باپ جناب آدم علیہ السلام جب جنت میں پیدا ہوئے نا تو جنت میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو چاہو وہ ملتا ہے جنت میں، لیکن وہاں انہیں اکیلا پن کھلنے لگا تو دعا کی مولا انسان ہوں، کسی انسان کی ضرورت ہے، تو اللہ نے جب حضرت آدم سوئے تو آدم کی بائیں پسلی سے جناب حوا کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلی عورت تھی جو کہاں بنی؟ جنت میں۔ آج بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی جو پسلیاں ہیں نا تو دائیں طرف کی پسلیاں ایک زیادہ ہے اور بائیں طرف کی پسلیوں میں ایک کم ہے آج بھی، اور میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا سبحان اللہ کہ عورت پسلی سے بنی ہے، وہ بھی بائیں طرف کی پسلی سے۔ اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر پسلی ہی سے بنانا تھا تو اللہ نے بائیں پسلی سے کیوں بنایا، دائیں سے کیوں نہیں بنایا؟ تو مجھے امام اہل سنت کا ایک شعر یاد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مسجد نبوی میں موجود ہے اور جنت کی کیاری میں موجود ہے۔ دیکھیے پوری دنیا میں صفوں کی فضیلت کا سسٹم اور ہے اور مسجد نبوی میں صفوں کی فضیلت کا سسٹم اور ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے یہاں مسجد ہے نا، بتائیے دائیں صف کو زیادہ فضیلت ہے یا بائیں صف کو؟ ذرا زور سے بولو نا بھائی، اتنا علم تو سب رکھتے ہیں نا بھائی۔ امام کے پیچھے دائیں سمت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے، بائیں سمت والوں کو اتنا ثواب نہیں ملتا، ان سے کم ملتا ہے۔ یہی فضیلت ہوتی ہے نا۔ پوری دنیا کی مسجد کا قانون الگ ہے لیکن مسجد نبوی کا قانون الگ ہے۔ وہاں بائیں صف میں زیادہ ثواب ہے، کہا بائی۔ اور یہ جو جنت کی کیاری ہم جس کو بولتے ہیں نا ریاض الجنہ، یہ بھی بائیں طرف ہی ہے، سبحان اللہ۔ جنت کا ٹکڑا ہے یہ۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یار اگر یہ جنت، یہ اگر حضور کی مسجد ہے تو دنیا میں تو دائیں طرف فضیلت ہے، یہ بائیں طرف یہاں کیوں؟ خود سے سوال کیا اور شعر میں سوال کیا، کیا کیا؟ کہا کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے، سامنے کعبہ ہے، بائیں طرف حضور کا روضہ ہے، تربت شہ، کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ ارے دائیں طرف ہوتا نا حضور کا روضہ۔ کہتے کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا، سبحان اللہ۔ اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ وہ جسم ہے یہ مرقد دل ہے۔ کعبہ جسم ہے اور اگر دل کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کا روضہ ہے۔ اسی طریقے سے دوستو اللہ نے عورت کو بائیں پسلی سے بنایا، اور بائیں پسلی سے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دل بائیں طرف ہوتا ہے، دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ گویا رب یہ بتا رہا ہے کہ یہ عورت پیر کی جوتی نہیں ہے، یہ عورت کوئی ذلیل نہیں ہے، یہ عورت کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ عورت وہ ہے کہ جس کی عزت دل سے کی جائے گی، احترام دل سے کیا جائے گا۔
اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، عورت کو مرتبہ دیا ہے. اور جانتے ہو، آپ کہتے ہو کہ میں اچھا، میں کہتا ہوں میں اچھا، لیکن میرے اور آپ کے کہنے سے آپ اور ہم اچھے نہیں ہو جائیں گے. ہمیں نبی کی بارگاہ میں پوچھنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ کون اچھا ہے. تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1162. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین میں کامل مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہے، جس کا خلق سب سے اچھا ہے. اور پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِلنِّسَائِهِمْ. اور آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہترین ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں بہترین کہے، تم بہترین نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ تمہاری بیوی تمہیں یہ نہ کہے کہ میرا شوہر اچھا ہے. آج یہی تو ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے کہ انسان پوری دنیا سے واہوائی لوٹ رہا ہے، لیکن اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کی بیوی سسک رہی ہے، اس کی بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی بیوی پریشان ہے. اور پوری دنیا اگر اچھی کہہ دے، آپ کو اچھا کہہ دے، تو پوری دنیا کے اچھے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مصطفیٰ فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ خیارکم خیارکم نسائہم، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے. آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم سب سے اچھے ہیں، ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہم سب سے اچھے ہیں، ہم نے عمامہ پہن لیا تو ہم سب سے اچھے. یقیناً یہ تمام چیزیں تو کرنی ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو سنت ہے، لیکن یاد رکھے نبی نے سب سے اچھا کس کو کہا؟ نبی نے سب سے اچھا اس کو کہا جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے. اور آقا کیا فرماتے معلوم ہے؟ اے لوگو، میں تم سب سے اچھا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. کیوں میں تم میں سب سے اچھا ہوں؟ کہا اس لیے کہ میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے آپ کو ایک چیز میں عرض کروں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پوری دنیا مانتی ہے لیکن بیوی نہیں مانتی. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا نا، ایک ولی تھے، تو پوری دنیا اور پورا شہر ان کو ولی کہتا تھا، بیوی نہیں مانتی تھی. اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ اللہ والے یوں ہی اڑ کر کے تھوڑی دیر اڑے تو بیوی اتفاق سے دالان میں تھی، اس کی نظر پڑ گئی. اب تھوڑی دیر بعد اڑنے کے بعد دروازے سے گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا تم کائے کے ولی ہو؟ ولی تو وہ تھے جو ابھی اڑ رہے تھے ہوا میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں میں نے دیکھا. کہا اچھا وہ ولی ہے؟ کہا ہاں ولی ہے. کہا تم مانتی ہو؟ کہا ہاں مانتی ہوں. کہا یہ ولی ہوتے ہیں جو اڑ رہے ہوا میں. تو وہ بزرگ کہنے لگے مسکرا کر، ارے نادان وہ میں ہی تھا. تو فوراً کہنے لگے اچھا تبھی تھوڑا ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے لیکن بیوی جلدی سے نہیں مانتی، اس لیے کہ بھیا جو پول کسی کے پاس نہیں ہے وہ پول بیوی کے پاس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے کئی لوگ بیوی سے دب کے رہتے، ڈر کے رہتے. وجہ یہ قرآن کہتا ہے کہ بیوی تمہارا لباس ہے، تم بیوی کا لباس ہے. لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی بیوی تمہارا لباس ہے اور تم بیویوں کے لباس ہو.
لیکن قربان جائیے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضور کی ایک بیوی نہیں تھی؟ ہمارے لیے تو قرآن کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ہمارے لیے 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، شرط کے ساتھ اگر انصاف کر سکو تو، لیکن یہ حکم ہمارے لیے ہے، اور نبی خود صاحب شریعت ہے۔ نبی نے 12 نکاح فرمائے، بعض روایتوں میں 14 نکاح کا ذکر ہے، بعض میں 18 کا ذکر ہے، بعض میں 22 کا بھی ذکر ہے، سمجھ گئے؟ لیکن قربان جائے نبی کی شان کیا عظیم ہے، انک لعلی خلق عظیم، یقیناً میرے آقا ہی سب سے عظمت والے ہیں۔ جس کی ایک بیوی ہو وہ نہیں مانتی اپنے شوہر کو، وہ کہتی یار یہ تو بڑا پاکھنڈی ہے، ارے بہت یہ ملا بن رہا ہے، یہ تو بڑا پاکھنڈی ہے۔ میں عرف کی بات، ہماری اور آپ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اچھا جس کی 2 بیوی ہو پھر تو سوکن میں تو ہمیشہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھ جائے نا تو وہ کہے گا وہ دیکھو اس کا خیال زیادہ رکھتے، میری طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اگر اس بیوی کے پاس کوئی بیٹھ جائے، ایسا ہوتا بہت کم ہے کہ 2 بیویاں ہوں، لیکن اتفاق کی بات ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائی جہاں 2 بیوی ہو، 1 بیوی ہو، وہاں معاملہ بڑا گڑبڑ ہوتا ہے، لیکن قربان جائے مصطفیٰ کی 12 بیویاں ہیں، اور ہر بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر جیسا کوئی شوہر ہے ہی نہیں دنیا میں۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے حسن و جمال و ادا کی قسم۔ تو دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اور کیا مقام دیا ہے؟ آئیے ہم احادیث کی طرف چلتے۔ دیکھیے مرد پر جو عورتوں کے لیے احکام ہیں، اس میں سب سے پہلا جو حکم ہے عورت کے لیے کہ آدمی عورت کے لیے کیا کیا کرے۔ سب سے پہلے تو جب وہ کسی بیوی کی تلاش کرے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ کہ نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، ایک تو حسب نسب، ایک تو حسن و جمال، ایک تو مال، اور چوتھا آقا فرماتے دینداری۔ لیکن آقا فرماتے یہ جو شروع کی 3 چیزیں ہیں نا، اس کی وجہ سے کبھی کسی سے نکاح مت کرنا، نہ تو مال کی وجہ سے، نہ حسب نسب کی وجہ سے، اور نہ ہی حسن کی وجہ سے۔ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ کبھی کبھی تو جنات عاشق ہو جاتے ہیں اچھی شکل والوں کے، ہاں بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ آقا فرماتے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرنا، لیکن آقا فرماتے ہیں اگر ان 4 میں سے 3 چیز نہ بھی ملے تو چل جائے، لیکن فرماتے اگر کوئی کالی کلوٹی کنیز ہی کیوں نہ ہو۔ کیا جملے ہیں حدیث میں؟ کالی کلوٹی غلام کنیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور خوف خدا ہے تو اس دیندار لڑکی سے نکاح کرنا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ جو ہم بھاگتے ہیں نا آج کا نوجوان، اور ایک بیوٹی چاہیے، کیا کرو گے یار خوبصورتی کو لے کر؟ دولت کو لے کر کیا کرو گے؟ جائیداد کو لے کر کیا کرو گے؟ جہیز کو لے کر کیا کرو گے؟ قبر میں جانا ہے۔ حسب نسب لے کر کیا کرو گے؟ قبر میں حسب نسب نہیں پوچھا جائے گا، عمل پوچھا جائے گا۔ ہاں اگر نکاح کرنا ہے تو ایسی عورت سے کرو جو دیندار ہو، تاکہ جب تم خدا کو بھول جاؤ تو تمہاری بیوی تمہیں خدا کی یاد دلا دے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے نکاح کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو اللہ جن لوگوں جو خوش قسمت لوگ ہیں نا، ان خوش قسمت میں سے وہ بندہ بھی خوش قسمت ہے جسے اللہ نے نیک بیوی دی ہے۔
اچھا، مرد کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ جب آپ نکاح پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ نان و نفقہ ادا کروں گا، ہے نا؟ تو ایک تو نان و نفقہ ہے، روٹی کپڑا مکان، یہ مرد کے ذمہ ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی حاجت کو پورا کرنا۔ نمبر 2، اپنی عورت کو دیندار بنائے رکھنا، باحیا بنائے رکھنا، نمازی بنائے رکھنا، یہ شوہر کی ڈیوٹی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج اگر تم نے تمہاری بیوی کو فیشنیبل بنا دیا، آج اگر تمہاری بیوی کو تم نے پکچر دیکھنے کا شوق ڈال دیا، سینما دیکھنے کا، سیریل دیکھنے کا شوق تمہاری بیوی کے اندر آ گیا، اگر تمہاری بیوی خدا نہ خواستہ بے نمازی ہے، اگر خدا نہ خواستہ تمہاری بیوی اپنے باؤں کو نوچتی ہے، ایبرو بناتی ہے، خدا نہ خواستہ اپنی بالوں کو کاٹتی ہے، وزقتیں مردوں کی طرح کرتی ہے، خدا نہ خواستہ بے حیا ہے، بے شرم ہے، بے غیرت ہے اور نمازیں نہیں پڑھتی، گناہ کے کام کرتی ہے، اور آپ نے اگر اسے نہیں روکا تو اپنی بیوی کی وجہ سے وہ تو جہنم میں جائے گی، اللہ اس کی وجہ سے تمہیں بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلی ڈیوٹی ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو دیندار بنائیں۔ کیا بنائے بولیے؟ دیندار۔ ہاں، چیک کرو ہمارے گھر میں جس لڑکی کو ہم نے نکاح کر کے اپنی بیوی بنایا ہے وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، وہ روزے رکھتی ہے یا نہیں، وہ پردے کی پابند ہے یا نہیں، غیر محرم کے سامنے کھلا چہرہ اور ننگے سر تو نہیں جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں، اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیتی ہے یا نہیں، اس لیے کہ ماں ہی اصل ہوتی ہے، جیسی ماں ہوتی ہے اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اگر ماں نیک ہوگی تو خدا کی قسم اس کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد بھی نیک ہوگی۔ غوث پاک کیوں نیک ہے؟ اس لیے کہ غوث پاک کی امی جان نیک تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کیوں نیک ہے؟ اس لیے کہ ان کی امی جان نیک تھی۔ اور معلوم ہے آپ کو خواجہ قطب صاحب جب پیدا ہوئے تھے تو آپ سبحان اللہ 18 پارے کے حافظ تھے، 17 پارے کے۔ کسی نے پوچھا قطب صاحب 17 پارے حفظ کر لیے اور کیوں نہیں سناتے؟ کہا نہیں، ماں کو اتنا ہی یاد تھا۔ تو جب ماں کے پیٹ میں تھا نا، آج بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی جب بچہ ہوتا ہے تب بھی بچہ اپنی ماں کی حرکت کو دیکھتا ہے، اسے ایبزارب کرتا ہے۔ آج کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے سامنے مت کرو، یار بچہ ہے۔ نہیں، اس کو بچہ مت سمجھو، یہ سب دیکھ رہا ہے، سب سمجھ رہا ہے۔ ارے آج کل آپ کو اتنا موبائل یوز کرنا نہیں آتا۔ یہ جتنے 2 سال کے 3 سال کے بچے یہ فوراً گیلری میں گھس کر کے ان کو گیم کھیلنا ہے تو گیم میں پہنچ جائیں گے، آپ کو ڈھونڈنے میں ٹائم جائے گا۔ یہ اتنے تیز ہے آج کل کے ایڈوانس جنریشن ہے۔ تو یہ تو آج ہم جان رہے ہیں، لیکن قربان جائیے جب غوث پاک پیدا ہوئے اور 4 سال کے ہوئے اور مدرسے گئے تو میرے غوث پاک نے تو 15 پارے سنا دیے استاد کو۔ استاد نے کہا اور آگے پڑھو عبد القادر، تو کہا میری ماں کے پیٹ میں جب تھا تو ماں کو اتنا ہی یاد تھا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو ماں کا اثر بچوں پر بہت پڑتا ہے۔ خیر، یہ ایک ضمناً بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دیا۔
ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کن کن باتوں کا خیال کرے، یہ میرا ٹاپک ہے، حقوق بیوی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہاری بیوی کی کچھ باتیں تمہیں معیوب لگتی ہیں تو کچھ باتیں اچھی بھی ہوگی۔ آقا نے فرمایا وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، بالکل سیدھی نہیں ہو سکتی، اسی لیے کچھ باتوں میں سمجھوتا کرو، انڈرسٹینڈنگ کرو، نظر انداز کرو، ہر چیز کو مت پکڑو جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ سمجھ میں اگر معاذ اللہ قرآن اور سنت کے خلاف عمل کر رہی ہے اور نہیں پکڑو گے تو خدا کی پکڑ ہو جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ نمک زیادہ ہو گیا، مرچ کم ہو گئی، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم لڑ پڑتے نہیں، اور آقا نے یہی کہا کہ اس کو سیدھا کرنے کی ایک دم کوشش مت کرنا، کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے نا تو ٹیڑھا پن وہ نہیں جاتا، اور کہتے وہ سیدھا کرنا یہی تو طلاق ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ طلاق۔ اور طلاق کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جائز چیزوں میں اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے، جائز چیزوں میں، یاد رکھیں۔ اور اسلام کوئی معاذ اللہ 3 طلاق دینے کا حکم نہیں دیتا، جو لوگوں نے پروپیگنڈا کر رکھا ہے 3 طلاق نہیں۔ اسلام میں تو قانون ہے۔ سورہ نساء پڑھیے آپ، آیت نمبر 34، اللہ نے پورا ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر بیوی غلط کر رہی ہے تو پہلے اس کو سمجھاؤ، 5 پٹیلوں کو بیچ میں ڈالو، پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر بستر الگ کر دو، پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر مارو، ایک لمٹ ہے اس کی بھی، قرآن میں ہے، پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر جا کر کے یہ ہے کہ 1 طلاق جب وہ پاکی میں ہو، پھر جب دوسری پاکی آئے، اگر پہلی پاکی کے بعد اس کی عقل ٹھکانے آ جائے تو پھر رجوع کر لو، پھر اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر دوسری طلاق دوسری پاکی میں، ٹھیک ہے؟ اور کما حق کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ طلاق کی نوبت نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں تو دوسروں کے مقابلے طلاق کا ریشو بہت کم ہے، الحمدللہ بہت کم ہے۔ ایسے کلی طور پر جو 2011 کا سروے ہے اس میں یہ ہے کہ 13% طلاق کے معاملات ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ یعنی 1000 میں 1.3 سمجھ لیجئے، یہ ایک ریشو ہے، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کا الحمدللہ یہ بہت، ہم نکاح طلاق دینے کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، بھیا طلاق ہی دینی ہوتی تو نکاح ہی نہیں کرتے۔ نکاح تو ہمارا بندھن ہے، اور ایسا بندھن ہے سبحان اللہ کہ جب ہمارے باپ حضرت آدم جنت میں پیدا ہوئے تھے نا اور سامنے دیکھا تھا حوا کو تو قریب ہونے لگے تھے، تو اللہ نے کہا تھا رک جا، تو حضرت آدم نے کہا تھا مولا تو نے میرے لیے تو بنایا ہے، کہا بنایا تو تیرے لیے لیکن پہلے مہر، پھر کچھ، کہا مولا میں کیا مہر دوں، تو کہا 11 مرتبہ نبی پہ درود پڑھ دے، 17 مرتبہ۔ یہ درود و سلام کوئی نئی چیز نہیں ہے بھائی، جب پہلا نکاح ہوا تھا نا، جب پہلا نکاح ہوا تھا تو درود و سلام ہی مہر تھا۔ اچھا آدم اگر اڑ جاتے کہ میں تو درود سلام نہیں پڑھتا تو حوا حلال ہوتی، ہم حلالی ہوتے، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم حلالی ہے تو یہ صدقہ نبی پر درود و سلام پڑھنے کا ہے۔ یہ درود و سلام کی برکت ہے کہ ہمارا وجود ہے،
ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. یہ ہمارا جو وجود ہے یہ باعث درود ہے. اگر درود مصطفیٰ نہ ہوتا، درود نہ ہوتا تو ہمارا وجود نہ ہوتا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب پتہ نہیں لوگوں نے اس درود و سلام کو جھگڑے کا مدعا بنا دیا. اس میں تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. ارے جس درود کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، ہمارے باپ پر ہماری ماں حلال ہوئی، وہ یہی تو درود ہے. اب اس کو ہٹا. اچھا اللہ نے بھی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وکیل صاحب کہ اللہ نے الحمدللہ پڑھنے نہیں کہا، لا الہ الا اللہ پڑھنے نہیں کہا، سبحان اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ آدم 3 بار سبحان اللہ کہہ دو، 33 بار سبحان اللہ کہہ دو، 33 بار الحمدللہ کہہ دو، 34 بار اللہ اکبر. نہیں کہا درود. سبحان اللہ. اور وہ بھی کس پر؟ اس نبی پر جو ابھی ظاہراً پیدا بھی نہیں ہوا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ آدم پر بھی، حوا پر بھی، اور ان کی آنے والی قیامت تک کی نسلوں پر محمد کا احسان ہے. ان پر درود پڑھا تبھی تو حلال ہوئی، تبھی تو نکاح ہوا. خیر وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں. بیوی محبت کرنے کی شے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم حاکم ہیں، حاکم. ہم تو جب تک بیوی کو ماریں گے نہیں نا تو اس وقت تک کہ ہمیں مرد کون کہے گا. سمجھ رہے نا؟ جب میدان میں بات آتی ہے تو وہاں تو بزدل بن جاتے ہیں، اور بیوی کے سامنے تو 36 کی چھاتی لے کے کھڑے ہو جاتے. معاذ اللہ. نہیں، بیوی مارنے کے لیے نہیں ہے، مارنے کے لیے نہیں ہے بیوی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 228، اللہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ فرماتا ہے جیسے عورتوں کا، جیسے مردوں کا عورتوں پہ حق ہے، ایسے ہی ایک عورت کا مرد پر بھی حق ہے. یعنی دونوں رائٹ میں برابر ہے. آج ہم کو تم کہہ رہے ہو کہ اسلام برابری کی تعلیم نہیں دیتا. یار عجیب آدمی ہو. اسلام برابری کی تعلیم، قرآن کی آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں میں. اسلام کہہ رہا ہے کہ جتنا حق مرد کا عورت پر ہے اتنا ہی حق عورت کا مرد پر ہے. بلکہ کچھ جگہوں پر تو عورت آگے ہے. بتاؤں کہاں کہاں؟ کچھ جگہوں پر تو عورت آگے، کچھ جگہوں پر تو عورت نے بازی مار لی ہے مرد سے. اب آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے مرد بچہ پیدا نہیں کرتا، عورت بچہ پیدا کرتی ہے. اب اس کو جو جھٹکا لگتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے اللہ اس جھٹکے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کے درجات پر یہ فضیلت مرد کو نہیں ملتی. پھر عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن کہا کہ الجنت تحت اقدامہ امہات، اقدامہ الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. عورت آگے بڑھی یا نہیں؟ باپ نے بلایا بیٹا ادھر آ، بیٹا ادھر آ، بیٹا ادھر آ. اور چوتھی مرتبہ ماں نے کہا بیٹا ادھر آ. شریعت کہتی ہے باپ کے پاس مت جانا، پہلے ماں کے پاس جانا. کیا بتا رہی ہے شریعت؟ کہ عورت آگے ہے نا. تبھی تو باپ کے پاس 3 بار بلانے سے بھی نہیں جا رہا، اور ماں نے 1 بار بلایا تو چلے جاؤ. اور سنو اللہ اکبر، اس میں تو خیر دونوں کامن ہے، لیکن پھر بھی ماں کا ذکر زیادہ آتا ہے.
ماں کا ذکر زیادہ آتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے نا تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں تم پر سلام ہو۔ یہ لڑکے کی پیدائش میں نہیں ہے، یہ لڑکی کی پیدائش میں۔ کتنی جگہ آگے ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جو جائیداد میں اپنی بیوی کو حق نہیں دیتے۔ ہمارے وہاں قرآن اٹھا کر کے دیکھو، یہ قرآن ہے اور قرآن کی سورہ نساء ہے، آیت نمبر 12 ہے، جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اس وقت تک کہ مرد کے مال میں سے چوتھائی کا حق عورت پر ہے، اس کو پراپرٹی میں ملے گا مرد کے مال میں سے، اور اگر بچے ہیں تو 8واں حصہ عورت کا۔ باپ مر گیا پراپرٹی چھوڑ کر، الحمدللہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت کو کچھ نہیں، کہ اگر بھائی کا حصہ ہے تو بہن کا بھی حصہ ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو نہیں، وہ تو شادی ہو گئی نا اب کائے کا، غلط ہے یہ۔ بھلے شادی ہو گئی، بھلے وہ سسرال چلی گئی، لیکن جب پراپرٹی بٹے گی، جب وراثت بٹے گی تو عورت کو اس کا حصہ دینا پڑے گا، یہ اسلام کہتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یار کیوں زبردستی بدنام کرتے ہو اسلام کو؟ وہ کہتے ہیں اور وہ عورت کو بولتے کمرے میں رہو، باہر مت نکلو، اب باہر بھی نکلتی ہے تو پردہ پردہ پردہ، اور کیسے رہے گی بیچاری، وہ دیکھ نہیں سکتی، سانس نہیں لے سکتی۔ بھیا یہ سب تمہارے ذہن کی بات ہے۔ میں نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے برطانیہ کی رائل فیملی کی کسی عورت کو دیکھا ہے بے پردہ؟ تو وہ کہتے نہیں۔ دیکھا ہے کبھی بے پردہ؟ کہے گے نہیں۔ میں نے کہا یار وہ تو برٹن کی کوئین ہے، اور برٹن کیسی جگہ ہے آپ جانتے ہیں، میں بھی 2 مرتبہ جا چکا ہوں۔ وہاں تو سڑکوں پر جیسے جانور کرتے ہیں نا وہ حرکت، انسان ویسی حرکتیں سڑکوں پر کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ پھر ابھی بھی ہندوستان قدر غنیمت ہے، لیکن سنو برٹن میں جو کوئین فیملی ہے، جو کنگ فیملی ہے، جو رائل فیملی کہلاتی ہے، اس کی عورتیں آج بھی بغیر نقاب کے باہر نہیں نکلتی۔ تو میں نے پوچھا بھائی یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمانوں پہ بہت زیادہ وہ کر رہے ہو کہ یار یہ اسلام کیسا ہے، پردہ کرو پردہ کرو، بے پردہ عورت نہیں آ سکتی، گھٹ گھٹ کے وہ مر جاتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، ایک عورت جو مسجد میں نماز پڑھے اس سے افضل نماز یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں پڑھے، جو صحن میں پڑھے اس سے اچھا یہ ہے کہ گھر کے اندر کے کمرے میں پڑھے، اور گھر کے اندر کے کمرے میں پڑھنے سے بہتر یہ کہ گھر کے اندر جو کوٹری ہے، یہاں تک کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں جب میں حج ٹریننگ کیمپ دیتا ہوں تو اس وقت اکثر یہ کہتا ہوں کہ مکہ مدینہ بھی جو عورتیں جاتی ہیں وہ بھی سنیں، انہیں مسجد نبوی اور مسجد حرام میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ہوٹل پر اپنے کمرے میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ نبی نے فرمایا۔ عورتیں پردہ کرنے کی چیز ہے۔ عورہ لفظ ہے، عورہ کیا ہے بولیے؟ عورہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز، اور ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے۔ آپ تو نگینے والے ہو نا، آپ کے جیب میں پیکٹ ہوگی نا، پنا، تنزنائٹ،
مونگا، ہاں پتہ نہیں اور کون کون سے، اور کوہ نور کوئی آدمی یوں ہی جیب میں رکھ کے گھومتا ہے کیا؟ ارے پڑیا ہوتی ہے، پڑیا، پڑیا میں بھی 3 پرتیں ہوتی ہے، اور 3 پرتوں کے اندر وہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا کیرٹ کا وہ نگینا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی اتنا اہتمام کیا؟ تو کہا مولانا آپ کو تھوڑی معلوم ہے، آپ تو نماز پڑھاؤ، یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ ارے بھائی ہمیں بھی کچھ سکھاؤ، ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ ارے نہیں مولانا آپ نہیں سمجھو، سمجھاؤ یار، کوشش تو کریں گے۔ کہا جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ چھپائی جاتی ہے۔ میں نے کہا اچھا اب سمجھ میں آیا کہ دوسروں کے نزدیک عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسی لیے وہاں عورتیں اوپن ہیں۔ اسلام میں عورت کی قیمت ہے، اسی لیے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اسلام میں عورت کی ویلیو ہے۔ تو میں نے کہا یہ تمہاری جو رائل فیملی کی عورت کا، ارے یار وہ رائل فیملی ہے، وہ تو کوئین ہے۔ اسلام میں پیدا ہوتی ہے ہر بچی کوئین ہے۔ اسلام تو عزت دیتا ہے عورتوں کو، عزت دیتا ہے۔ اور یہ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی مسجد میں عورتوں کی نماز پڑھنے کا نکلا تھا۔ میں کہتا ہوں ان چیزوں کو زیادہ مت چھیڑو نا، عورت جتنا اندر ہے اتنا اچھا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں، جو لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں، ان کے نزدیک عورت کی عزت کیا ہے معلوم ہے؟ ایک سلیو سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے عورت کو نام کیا دیا؟ ہم نے تو اورا دیا، اورا چھپانے والی چیز، ایکسپینسیو ویلیویبل تھنگ، عورت کا مطلب۔ انہوں نے کیا نام دیا معلوم ہے؟ وومین، وومین۔ انگریزی نہیں پڑھے نا آپ لوگ زیادہ، اس لیے نہیں معلوم۔ وومین یعنی مردوں کے لیے آفت۔ ہم کہتے ہیں یہ تمہارے اندر کانسیپٹ ہوگا اور تمہاری عورتیں ہوگی وہ جو مردوں کے لیے آفت ہے۔ ہماری عورتیں خدا کی قسم مردوں کے لیے جنت ہے۔ پیدا ہوئی باپ پر سلام آ رہا ہے، جوان ہو گئی باپ کو بخشش مل رہی ہے، شادی کرا دی اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ ارے یہاں بھی رحمت وہاں بھی رحمت۔ اسلام میں تو رحمت ہی رحمت ہے۔ تمہارے نزدیک وومین ہے، وومین، وومین کبھی پڑھیے گا۔ ایکچولی اکثر ہمارے لوگ انگریزی جانتے نہیں ہیں نا۔ ہاں تمہارے نزدیک ہے کیا عزت عورت کی؟ تمہارے نزدیک ہے کیا عورت عزت کی؟ عزت عورت کی عزت کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کے بارے میں، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، آقا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب سفر عذاب کا ایک حصہ ہے، یہ جو سفر ہوتا ہے نا، ہم کہیں جاتے ٹریولنگ پر، کیوں عذاب کا حصہ ہے؟ اس لیے کہ یہ کھانے پینے اور سونے سے آدمی کو روک دیتا ہے۔ تو آقا فرماتے جب کوئی ضرورت سفر پر مجبور کر دے تو پھر اپنے اہل و عیال میں جلد پہنچنے کی کوشش کرو۔ گویا آقا یہ بتا رہے کہ سفر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی امپورٹنٹ تمہارے لیے تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے نہیں بات؟ تمہاری بیوی تمہارے بچے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر رات میں گشت کیا کرتے تھے، تو ایک عورت کی آواز سنی آپ نے، ایک گھر سے کان لگایا، تو اس عورت کے کچھ جملے ایسے تھے کہ جیسے اس وقت وہ اکیلا پن محسوس کر رہی ہے۔ وہ گھر گئے، اپنی بیٹی کو بلایا جو حضور کی بیوی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو،
اور کہا کہ ایک مرد سے بیوی کتنے دن تک دور رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے 4 مہینے، غالباً 4 مہینے کا انہوں نے کہا تھا. تو آپ نے اعلان کیا کہ اس کا شوہر کہاں ہے معلوم کرو. تو پتہ کیا گیا کہ اس کا شوہر جہاد پر گیا ہوا. کہا ابھی کے ابھی وہاں سے اسے بلاؤ، اور کہا آج کے بعد کوئی 4 مہینے سے زیادہ جہاد پر نہیں رہے گا. پتہ کیا چلا؟ یہ بھی عورت کا حق ہے کہ اس سے دور نہ رہا جائے. ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں آئی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ سخت تھے. آقا نے کہا ذرا اپنے بال کو سنوار سنگار کر اور ہاتھوں میں مہندی لگا. تو اس عورت نے کہا کہ حضور کس کے لیے کروں؟ میرے شوہر کو تو فرصت ہی نہیں ہے عبادت کرنے سے. وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نمازیں پڑھتے ہیں. آج بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہو. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، یقیناً بھائی، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہے. جب نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھو. اب اللہ کے نبی نے اس عورت کی بات سنی. سنو، حضور صرف مسجد کے امام نہیں تھے، حضور صرف جسٹس کرنے والے چیف جسٹس نہیں تھے، بلکہ حضور کی بارگاہ میں ہر مرض کا علاج موجود ہے. سبحان اللہ. جو پریشانی آئی، ہر پریشان کی پریشانی دور کرنے والے میرے مصطفیٰ ہیں. آقا نے ان کے شوہر کو بلوایا. کہا میں کیا سنتا ہوں تمہاری بیوی شکایت کر رہی تھی. اچھا دیکھیے نا، سبحان اللہ، بیوی کو بھی معلوم ہے کہ بگڑی اسی بارگاہ سے بنتی ہے. بلایا ان کے شوہر کو. کہا کیا بات ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تمہاری بیوی کے لیے؟ نمازی نماز، نمازی نماز، نمازی نماز، کبھی اس مسجد کبھی اس مسجد. ارے بیوی کو بھی ٹائم دو. اب وہ صحابی کیا کہتے، سنو غور سے سنو، یہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں میں. وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ، ہم چند لوگوں نے جب آپ کی تقریر سنی تو آپ کی تقریر کا ہمارے دل پر ایسا اثر ہوا کہ ہم پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اور آخرت کے بارے میں جو کچھ ہم نے سنا، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، تو آقا ہم لوگوں نے بیعت کر لی کہ آج کے بعد نہ بیوی کے پاس جائیں گے، نہ بچوں کے پاس جائیں گے، نہ مارکیٹ جائیں گے، اور بس روزہ رکھیں گے اور نماز پڑھیں گے. دنیا کو چھوڑ دیا ہے ہم نے. اللہ کے نبی جلال میں آ گئے. یہ نہیں کہا نہیں ٹھیک ہے بھیا، بیوی بچوں کو اللہ کے حوالے کر دو. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں محمد ہوں، لیکن میں نماز کے وقت میں نماز پڑھتا ہوں اور سونے کے وقت اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، اور جب مارکیٹنگ کا وقت آتا ہے تو میں بازار میں بھی جاتا ہوں. گویا اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ہر کسی کا حق ہے. جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو دو، جو بچوں کا حق ہے وہ بچوں کو دو، جو بچوں کا ٹائم ہے وہ بچوں کو دو، اور جو نماز کا ٹائم ہے وہ نماز کو دو. سمجھ میں آئی ہے نہیں بات؟ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو. اسلام اس کے فیور میں، اسے رہبانیت کہتے ہیں، جو اور دھرم میں ہے. الحمدللہ ہمارے دھرم میں یہ چیز نہیں ہے. ہر چیز کا ٹائم ہے. جب شاپ پہ رہنا ہے تب شاپ پہ رہو. اچھا یہ بھی نہیں کہ 24 گھنٹے بیوی کے ساتھ ہی رہو. ہاں نہ تو کچھ لوگ یہی سمجھ لیں گے. کچھ لوگوں سے نہ تو ٹی وی چھوٹتی ہے نہ بیوی چھوٹتی ہے. اللہ ان دونوں بلاؤں سے ہم کو بچائے. ہاں وہ یا تو ٹی وی کے سامنے ہوگے یا بیوی کے سامنے. بھائی اور بھی کچھ کرو، اور بھی کچھ کرو. کچھ لوگوں کی عادت ہو چکی، خاص طور پہ وہ لوگ جو کرائے کی کمائی کھاتے ہیں. یہ بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز. میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ اس پر ڈیپینڈ مت رہو، خود سے بھی کچھ محنت کرو. اس لیے کہ مومن کبھی بیکار نہیں ہوتا.
کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں مومن کبھی بیکار نہیں ہوتا، یعنی مومن ہمیشہ بیزی ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور میں فراغی آ گئی، قحط سالی آ گئی، کام کچھ نہیں تھا، تو مدینے والوں کو حکم دیا کہ خندق کھودو۔ اب 1 مہینے انہوں نے خندق کھودی، کہا آپ کیا کریں؟ کہا 1 مہینہ ہو گیا نا تو خندق کھودنے کی اجرت دی۔ پھر کہا آپ کیا؟ کہا اس کو پھر سے بھر دو۔ انہوں نے پھر سے بھر دیا، کہا لو اجرت۔ کہا جب بھرنا ہی تھا تو کھودا کیوں؟ کہا اس لیے کھودا کہ اگر میں تم کو فری چھوڑ دیتا نا تو تم فتنہ کرتے۔ یہ جتنے فتنہ پرور ہیں یہ سب فری ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ جن کے پاس ٹائم ہی کچھ نہیں ہے، اور جو ہمارے وکیل صاحب کی طرح دن میں 100 کیس دیکھتا ہو، اس کے پاس یہ سب ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ اور انگریزی کی ایک کہاوت ہے، دا اینٹی مائنڈ از ایول ورک شاپ، ڈیول ورک شاپ، دونوں کہہ لیں کہ جو خالی دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جس کے پاس کچھ دماغ میں نہیں ہوتا نا وہاں شیطان چلتا رہتا ہے۔ اور یہ تو حدیث ہے نا، یہ جیسے خون دوڑتا ہے ایسے شیطان ہمارے اندر دوڑتا ہے۔ تو دوستو یہ بیوی کا حق ہے جو حدیث نے ہمیں کہا ہے ہم بیوی کو دیں۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے جب اللہ تم میں سے کسی کو بھلائی سے نوازے نا تو پھر وہ اس کی ابتدا ایسے کرے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرے، گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت اسود کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور کا اپنے گھر والوں کے پاس مشغلہ کیا تھا؟ بھائی حضور گھر میں رہتے تھے تو وہ کون سا کام ہے جو حضور اپنے گھر میں کرتے تھے؟ اب غور سے سننا یہ حدیث بھی بخاری کی ہے۔ تو حضرت اسود بیان کرتے کہ جناب عائشہ نے فرمایا کہ حضور جب تک گھر میں رہتے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مشغول رہتے، اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز پڑھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بیوی اگر کھانا پکا رہی ہے تو حضور بیوی کو اس میں بھی ساتھ دیتے، بیوی اگر برتن دھو رہی ہے تو حضور اس میں بھی بیوی کو ساتھ دیتے، بیوی اگر کپڑا دھو رہی ہے تو حضور اس میں بھی بیوی کو، اگر بیوی جھاڑو مار رہی ہے تو جھاڑو مارنے میں بھی حضور اپنی بیویوں کو، یہ سنت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے یا چھوٹے باپ کے بن جائیں گے۔ نہیں، میرے آقا سے بڑا کوئی نہیں، اور میرے آقا کے خاندان سے بڑھ کے کسی کا خاندان۔ ارے جب آقا یہ سب کر رہے ہیں تو درس دے رہے ہیں کہ بیوی اس لیے نہیں ہے کہ اسے ٹارچر کرو یا اس کو تانا دو، بیوی اس لیے ہے کہ اس سے محبت کرو، اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ سنت ہے، صرف نماز پڑھنا اور داڑھی رکھنا تھوڑی سنت ہے۔ اچھا کیسی محبت کرتے تھے حضور اپنی بیویوں سے؟ ایک مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا تو حضور نے کہا عائشہ حمیرہ، اچھا اپنی بیوی کا نام بھی نہیں لیتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بیوی کا نام الگ، اس کو پکارنے کے لیے ایک نام رکھتے ہیں اور وہ محبت والا۔ حضرت عائشہ کا نام حضور نے رکھا تھا حمیرہ، حمیرہ کا مطلب لال رنگت والی۔ بڑی خوبصورت تھی ہماری ماں، بڑی خوبصورت۔ تو حضور جب پکارتے کہتے حمیرہ حمیرہ، کہتی کہاں سے تم نے پانی پیا؟ تو جہاں منہ لگا ہوتا ماں عائشہ کا وہی منہ لگا کے حضور پانی پیتے۔ یہاں تک کہ آقا نے فرمایا اپنی بیوی کو لقمہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے بھائی، محبت بڑھاؤ، یہ نفرتیں بند کرو۔
یہ بیوی پیر کی جوتی نہیں ہے، یہ بیوی لال گھوسا مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ بیوی ٹارچر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دوستو یہ سب باتیں انشاءاللہ آپ کو سنی دعوت اسلامی کے ماحول ہی میں ملے گی، ورنہ کچھ لوگ تو اسلام کو ایسا پیش کرتے کہ بس نماز پڑھ لو اور کچھ نہیں۔ ارے بھائی، نماز تو 24 گھنٹے میں سے 1 یا 1.5 گھنٹے کا کام ہے، باقی کے 22 گھنٹے تو دین یہی ہے۔ بزنس کیسا کرو، بیوی کے ساتھ کیسے رہو، بچوں کے ساتھ کیسے رہو، ہے یا نہیں؟ آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا میں جو بول رہا ہوں؟ سبحان اللہ، ہے نا، کچھ سیکھنے مل رہا ہے نا آپ کو؟ اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، وہ بات جب آپ سنو گے نا تو حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے یہ، آقا فرماتے کلکم راع و کلکم مسئول۔ آقا فرماتے تم میں کا ہر آدمی حاکم ہے اور ہر حاکم سے اس کے محکوم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم گھر کے مکھیا ہیں نا، تو گھر میں جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، جو ہماری بہو ہے، جو ہماری بھائی کی بیوی ہے، جو ہمارے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، نواسے ہیں، نواسی ہے، پوتی ہے، بہو ہے، داماد ہے، جو ہمارے ماتحت ہے، ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ اچھا کیا سوال ہوگا؟ یہی سوال ہوگا کہ انہیں تم نے دین پر رکھا یا نہیں۔ سمجھ میں آئی ہے نہیں بات؟ انہیں تم نے دین پر رکھا یا نہیں، یہ سوال ہوگا۔ اور دوستو میں آپ کو کیا بتاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے۔ ارے جب تک ان کی بیویاں حیات تھی حضور نے محبت کی، اور جب اس دنیا سے چلی گئی نا اس کے بعد بھی اپنی بیویوں کے لیے دعائیں کرتے، بلکہ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے بارے میں تو ملتا ہے کہ ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حضور ان کے مرنے کے بعد حسن اخلاق سے پیش آتے، یہاں تک کہ جب گوشت وغیرہ آتا نا، ران حضور کو بہت پسند تھی، تو پہلے اماں خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے، پھر خود کھاتے۔ یہ دیکھیے آپ محبت دیکھیے۔ اچھا جب ماں خدیجہ کا آخری وقت تھا نا، حضور سرہانے موجود تھے، ماں کہہ رہی ہے آقا آپ جائیں، آپ تو دین کا کام کریں، آپ دین کا کام کریں، مجھے تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، میں چلی جاؤں گی، آپ دین کا کام کریں۔ لیکن آقا درس دے رہے امتی کو، نماز کے وقت میں نماز، لیکن جب بیوی بیمار ہے نا تو بیوی کے پاس بیٹھنا یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی آئی سی یو میں ہے، بیوی کے سر میں درد ہے اور میاں مسجد میں آ کر کے 40 رکعتیں پڑھ رہے، نہیں بھائی، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ نماز کے وقت نماز پڑھو، اور اگر بیوی بیمار ہے تو بیوی کے پاس بیٹھ کے اس کی تیمارداری کرو، اللہ نفل نماز سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی، اور سنو ایک مرتبہ حضور بیدار ہوئے، غور سے سننا، یہ نسائی کی حدیث ہے، نسائی شریف، امام نسائی نے اس حدیث کو اپنی سنن میں روایت کیا۔ اتنے رات کے وقت حضور بیدار ہوئے، اماں عائشہ خود اس حدیث کی راوی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب حضور بیدار ہوئے نا تو حضور نے چپل نہیں پہنی، نالین نہیں پہنی، بلکہ بالکل دھیمے سے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، اور جو کام کرنا تھا، غالباً وضو کرنا تھا یا نماز پڑھنا تھا، جو بھی، آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور اپنا کام کر کے واپس آ گیا۔ ماں عائشہ جاگ رہی تھی، اس وقت کچھ نہیں کہا۔ جب دوسرا دن آیا نا تو ماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام کیا بات ہے، کل رات میں آپ نے نالین بھی نہیں پہنی اور بہت آہستہ آہستہ قدم بڑھایا۔ آقا کہنے لگے عائشہ
اس لیے ایسا کیا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ ہو جائے. سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے بیوی کا حق. یہ نہیں کہ جناب رات کے 12-1 بجے تک کے اپنے دوستوں میں پھرتے رہے, غیبتیں کرتے رہے, گوٹ پوٹ لوٹ پوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے, اور رات کے 1 بجے گھر میں آئے دھن 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 دروازہ ٹھوک رہے. اب بیچاری وہ بچوں کو سلا کر کے, ابھی کھانا پکا کر کے, برتن دھو کر کے بڑی مشکل سے ابھی وہ سوئی, اس کی نیند کھلنے میں ٹائم ہو گیا. اب وہ 10 منٹ بعد اگر دروازہ کھول رہی ہے تو وہیں پہ چالو پوری چالی اڑ گئی. شرم نہیں آتی تجھے؟ ایک تماچا, ایک لاکھ, ایک گھسا, اتنی دیر سے کھڑا ہوں میں, تجھے دروازہ کھولنے نہیں ہوتا, وغیرہ وغیرہ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ بدخلقی, یہ بے ایمانی کی نشانی ہے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, اللہ کے نبی نے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. کسی حدیث میں کوئی نہیں بتا سکتا, میں چیلنج دیتا ہوں. آج یہ جو ڈنڈوں سے مارتے ہو نا اپنی بیویوں کو, لات اور گھوسے مارتے ہو, جوتے مارتے ہو, استغفر اللہ استغفر اللہ. کئی کیس میرے پاس بھی آئے کہ عورتوں کا منہ سجا ہوا. کیا ہوا؟ کہ میاں نے گھوسا مارا. یا تمہیں یہی بیچاری نازک ملی تھی اپنی طاقت آزمانے کے لیے؟ بہت مرد بنتے ہو اور جب وقت آتا ہے تب تو پتہ نہیں کہاں چھپے پھرتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ بیویوں کو مارتے ہو. ارے یہ بیوی مارنے کے لیے نہیں ہے, یہ بائیں پسلی کی بنی ہوئی ہے, یہ دل کی طرف کی پسلی کی بنی ہوئی ہے. ارے یہ تو دل دینے کی چیز ہے. اس کا خیال رکھو, اس سے محبت سے پیش آؤ, اس سے پیار کرو. کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ہمیں عورتوں کے حقوق کو جاننے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. کل آپ سب کو سانگانیر چلنا ہے, آئیں گے انشاءاللہ. اور کل کا ہمارا موضوع یہی ہے, یہ جو چل رہا ہے نا, یونیفارم سول کوڈ, کامن سول کوڈ, ٹرپل طلاق, یہ جو شریعت میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسی کے بارے میں. اور کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت دی, اور ہمیں اپنی عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہمارا قرآن کافی ہے, نبی کی حدیثیں کافی ہے, ہماری شریعت کافی ہے انشاءاللہ.